آپ کو کہاں سے آئیڈیا ملا کہ میں اس موضوع پہ لکھوں؟ یعنی کیسے خیال آیا، کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ اس موضوع پر مجھے ریسرچ کرنی چاہیے، لکھنا چاہیے تاکہ وہ کتاب کی شکل میں منظر عام پر آنی چاہیے؟ اچھا، یہ بڑا ہی آپ کا زبردست کویسچن ہے، اور مصنف ہونے کے ناطے، اس کتاب کو لکھنے کے ناطے میرا پسندیدہ سوال بھی یہی ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے، ابھی میں کامیاب اس طرح سے تو نہیں ہوں، اللہ کرے کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے کتاب تو پھر کامیابی کامیابی ہے، عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میری مسز جو ہیں انہوں نے سب سے پہلی بار مجھے کہا کہ لکھو کچھ، لیکن میں اس میں اس طرح سے ابھی خود کو نہیں سمجھتا تھا کہ میں لکھ پاؤں گا کچھ۔ پھر میری ملاقات ہوئی کیسر عباس صاحب سے، انہوں نے کہا جی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا جی وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلی کتاب میں نے چنچی پر بیٹھ کر لکھی تھی۔ تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میرے پاس تو آفیسز بھی ہیں، گھر بھی ہیں، ٹائم بھی ہے، تو میں نے تھوڑا بہت ارادہ کر لیا۔ اس کے فوراً بعد عارف انیس ملک صاحب سے ملاقات ہوگی، میں نے ایک کالم میں بھی یہ ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا اچھا جی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا ایک حادثہ ہوا کہ میری ملاقات ہو گئی استاد جی قاسم علی شاہ صاحب سے۔ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بندے کے اندر سے سب کچھ نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک مجھے اسائنمنٹ دی پوری کلاس کو بیچ میں کہ یہ آرٹیکل لکھنا ہے، فیس بک پہ لگانا ہے اور مجھے اسکرین شاٹ بھیجنا ہے۔ میں نے بھی لکھ لیا، اس کا نام تھا دل کی بستی، پہلا آرٹیکل تھا، قلب کے حوالے سے تھا۔ لکھا، فیس بک پر لگایا، اسکرین شاٹ بھیجا۔ صبح میں اٹھاؤں تو ایک ہمارے دوست ہیں شکیل انجم صاحب، لاہور نیوز پر ہوتے ہیں، پروڈیوسر ہیں، انہوں نے وہ ایک اخبار میں پبلش کرا کے مجھے بھیج دیا کہ یہ جی آپ کا کالم چھپ گیا۔ میں کہ یار یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں جی چھپ گیا ہے۔ وہاں سے پھر ایسا سلسلہ ہوا، میں نے کتاب میں بھی لکھا کہ یہ سارا کڑی نہ ملتی نا، اگر سلسلے کڑیاں نہ ملتی تو شاید آج یہ کتاب سامنے نہ آتی۔ پھر یہ ہوا کہ شاہ صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی، یوتھ یوتھ یوتھ، ان کی ہر بات یوتھ کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد سے بڑا ایمبیسڈر یوتھ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ استاد ٹھیک ہو جائے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں سے پھر یہ کتاب بنی پرورش اولاد کے نام سے۔ پھر اور استادوں سے ملتے 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 آج آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے تعمیر نسل نو کے نام سے۔ اور اس نسل نو کو تعمیر دو شخصیات کر سکتی ہیں، جس کا یہاں پر ذکر بھی کیا گیا ہے کہ والدین اور اساتذہ۔ تو یہ بیسیکلی ان دونوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ کتاب لکھنے کے پیچھے جو ون لائنر تھا نا پرپز، وہ یہ تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس کو پڑھے، اور اس کو پڑھ کے جب وہ خود پیرنٹ یا اساتذہ بنے تو وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم کر آئے ہیں، تب حقیقی معنوں میں یہ جو معاشرہ ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بس یہ ایک مختصر سی جرنی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق سے یہ لکھی گئی ہے، اور میرا اس میں بہت ہی تھوڑا سا کردار ہے۔